الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل صدق اللہ العظیم۔ حضرات محترم، ظاہری طور پر پڑوسی کے 6 حق بنتے ہیں۔ پڑوسی مطلب ہمسایہ، ہمسایہ مطلب ملا ہوا، ایک سائے والا۔ پہلا حق پڑوسی کو کسی قسم کی تکلیف نہ دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت و آبرو پر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ پہلا حق کیا ہے کہ پڑوسی کو کوئی تکلیف نہ دے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ پڑوسی کی عزت و آبرو پر غلط نگاہ نہ ڈالے، اس کے مال پر غلط نگاہ نہ ڈالے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ پڑوسی کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے اپنے جانثاروں سے پوچھا، تم زنا کی نسبت سے کیا کہتے ہو؟ جانثاروں نے عرض کیا، رسول اللہ، اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا، وہ تو قیامت تک حرام ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 10 عورتوں سے زنا کرنا یہ گناہ کم ہے پڑوس کی عورت سے زنا کرنے کے مقابلے میں۔ یعنی پڑوس کی عورت سے زنا کرنا یہ 10 عورتوں سے زنا کرنے کے مقابلے میں زیادہ گناہ ہے۔ یہ بہت ہی اہم بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔ ابھی ماحول ایسا ہے، حالات ایسے ہیں، اللہ کا فضل ہوگا تبھی انسان، بہت سی ایسی چیزیں ہیں کہ ان سے بچنا چاہے گا تو بھی بغیر اللہ کے فضل کے نہیں بچ پائے گا۔ اللہ کا فضل ہوگا تبھی بچ پائے گا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اس کا مال۔ مال کے تعلق سے اللہ کے پیارے حبیب نے پوچھا کہ چوری کی نسبت سے تم لوگوں کی کیا رائے ہے؟ تو جانثاروں نے عرض کیا کہ اس کو اللہ نے حرام کیا، اللہ کے رسول نے حرام کیا، قیامت تک حرام رہنے والی چیز ہے۔ تو اللہ کے پیارے حبیب نے عرض کیا کہ 10 گھروں یعنی جگہوں سے چوری کرنا کم گناہ رکھتا ہے پڑوسی کے گھر میں چوری کرنے کے مقابلے میں۔ یعنی کہ پڑوسی کے گھر میں چوری کرنا یہ 10 جگہ جو چوری کرے گا اس کے مقابلے میں زیادہ گناہ ہے۔ اسی لیے جو ہے اسلام نے زنا کے سارے راستوں کو بند کر دیا، اور چوری کے بھی، کہ اس کے جو بھی تمام زنا کے خاص طور سے جو اسباب ہیں، جو عوامل ہیں، جو ذرائع ہیں، ان سب کو بند کیا۔ ایسے چوری کے تعلق سے سزا اس طرح سے ہے کہ آدمی کی روح کانپ جائے۔ یہی وجہ ہے کہ جہاں پر یہ سزائیں نافذ ہیں، جن خطوں میں جغرافیہ اعتبار سے وہاں یہ واقعات بہت کم ہوتے ہیں۔ ایک ملک میں ایک لڑکی کے ساتھ زنا کا واقعہ ہو گیا۔ لڑکی چلائی، 1 گھنٹے سے 2 گھنٹے کے اندر آفیسران پہنچ گئے اور کہا جہاں یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے چلاؤ، جہاں تک آواز جائے وہاں تک کے لوگ اگر مجرم کو حاضر نہیں کرتے ہیں تو سب نوجوانوں کی گردن مار دی جائے گی۔ لوگوں نے فوراً مجرم کو حاضر کر دیا۔ 2 گھنٹے میں فیصلہ ہو گیا۔ اس جغرافیہ اعتبار سے اس خطے میں اس کے بعد سے اب تک زنا کا کوئی واقعہ اخبار یا میڈیا میں نہیں آیا۔ تو زنا کے تعلق سے بہت ہی سخت قوانین ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے پیارے حبیب نے ان تمام راستوں کو بند کر دیا کہ جس سے زنا کا صدور ہو سکے۔
تو پڑوسی کا پہلا حق کیا ہے کہ اس کو تکلیف نہ دی جائے، دوسرا حق کیا ہے کہ غلط نگاہ نہ ڈالی جائے، تیسرا حق کیا ہے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے۔ آج کل ہم لوگ کسی اور کے ساتھ خندہ پیشانی سے ملتے ہوں تو ملتے ہوں، عام طور سے پڑوسیوں کے ساتھ ہم خندہ پیشانی سے بہت ہی کم ملتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہوں گے جو پڑوسیوں سے بہت ہی خندہ پیشانی کے ساتھ اور حشاد بشار رہتے ہوئے ملتے ہوں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کتاب الایمان باب الحث علی اکرام الجار، یعنی پڑوسی کے اکرام کے تعلق سے، ترغیب دینے کے تعلق سے جو باب ہے اس میں مسلم میں جو ہے یہ حدیث مذکور ہے۔ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جارہ، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور روز جزا پر ایمان رکھتا ہو یا رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے، حسن سلوک کرے، اچھا معاملہ کرے۔ واقعہ سن لو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کے پڑوس میں ایک موچی رہتا تھا۔ وہ جب شام کو آتا تو مچھلی اور گوشت لاتا اور شراب پی کے ہنگامے کرتا، اور ایک شعر بہت زور سے پڑھتا تھا اذاعونی اذاعونی وای فتن اذاعوا لیوم کریہۃ وصد صغر، یعنی کہ لوگوں نے ایک ایسے نوجوان کو ضائع کر دیا، اپنے بارے میں کہتا تھا، جو کہ بہت ہی بہادر ہے اور دلیر ہے، نامور ہے، سرحدوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اب وہ دارو پی کے اور مچھلی جو ہے بھون کر کے گوشت کھاتا اور رات بھر یہی سب کرتا اللہ دنگا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ نے کبھی اسے شکایت نہیں کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو، اب رات بھر عبادت میں مشغول لیتے، اپنے کام میں مشغول لیتے، ادھر توجہ نہیں کرتے۔ اتفاق ایسا ہوا کہ معلوم پڑا کہ ایک دو دن سے یہ آواز نہیں آ رہی ہے، شور و غل نہیں ہے۔ لوگوں سے معلوم کیا تو معلوم پڑا کہ وہ کوتوال یا حاکم وقت گزر رہا تھا اور دیکھا اس گھر میں دھینگا مشتی ہو رہی ہے، تو اس نے اس کو گرفتار کر لیا۔ امام صاحب نے فوراً اپنی سواری نکالی اور فوراً جو ہے اس محکمے میں پہنچے جہاں سے اس کا تعلق تھا۔ وہاں جو محکمے کا ذمہ دار تھا اس نے جب آپ کو دیکھا تو اپنے خدام سے کہا کہ حضرت کی سواری کی نکیل پکڑ کر کے فرش پر لے کر کے ان کو اتارو مت، انہیں اتنا اکرام کیا۔ تو کہا حضرت آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد کچھ نہیں ہے، ہمارا پڑوسی تھا، اس کو تمہارے لوگوں نے اٹھا لیا ہے۔ تو کہا ہم نے تو آپ کی خاطر اسے اٹھایا ہے کہ آپ کو تکلیف دیتا ہے، وہ رات میں چلاتا ہے، شور و غل کرتا ہے۔ کہا نہیں، ہمارا پڑوسی ہے، اس کو فوراً رہا کیا جائے۔ اس کو فوراً رہا کیا گیا۔ حضرت اپنے سواری سے آگے جا رہے ہو، پیچھے پیچھے بھاگتے بھاگتے آ رہا ہے۔ تو امام صاحب نے اس سے خالی اتنا کہا تم جو شعر پڑھتے تھے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، کیا ہم نے تمہیں ضائع کیا؟ تو اس نے کہا نہیں، اور اس نے یہ بھی کہا کہ آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ ایسی حرکت نہیں کروں گا۔ اسے توبہ کر لی۔ اور ایک ابو حمزہ سکری کا واقعہ ہے، یہ ان کا نام تھا ابو حمزہ، لوگ سکری اس لیے بولتے تھے، بہت میٹھی زبان ان کی تھی۔ میٹھی زبان کی بڑی قیمت ہے، ہم تش زبانی سے اور تلخ گفتگو سے بچیں۔ لوگ محلے والے ان کی بڑی قدر کرتے تھے، ان کی میٹھی زبان اور شیریں زبان کی وجہ سے۔ اب ان کو کچھ ایسی ضرورت پیش آ گئی کہ اپنا مکان بیچ کر کے دوسرے علاقے میں مکان لے لیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی جہاں پہلے سے رہ رہا ہوتا ہے وہاں مکان مہنگا ہو گیا، جو نئی آبادی ہے وہاں سستا ہے، تو اس کو بیچیں گے، نئی جگہ مکان لیں گے، کچھ پیسہ بچ جائے گا، کام آ جائے گا، سودا ہو گیا سب کچھ۔ لیکن جب محلے والوں کو معلوم پڑا کہ حضرت اپنا گھر چھوڑ کر بیچ کر کے الگ جا رہے ہیں، پورے محلے والے اکٹھا ہو گیا، آپ کو نہیں جانا ہے، آپ کی اس مکان کی جو قیمت آپ کو مل رہی ہے ہم لوگ سب لوگ اکٹھا کر کے آپ کو دے رہے ہیں۔ یہ ایسا کیوں لوگوں نے، حضرت نے جب لوگوں کا یہ دیکھا، اشتیاق دیکھا اور لوگوں کی محبت دیکھی تو گھر بیچنے کا ارادہ کینسل کر دیا۔ یہ کیوں ہوا؟ ان کی میٹھی اور شیریں زبان کی وجہ سے، ان کے اخلاق کی وجہ سے، ان کی کردار اور عادت کی وجہ سے۔ تو ایسے لوگ اگر محلے میں ہوں تو ان کی قدر کرنی چاہیے۔ بہت سے لوگ بہت تیکھی نگاہ سے بعض دفعہ دیکھتے بلاؤ جو یہ آ گیا ہمارے کام میں، اس سے ڈسٹرب ہو گیا، یعنی جو ہم کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کر پائیں گے اس کی وجہ سے۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں، جبکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ کا فضل ہے، اتنا اچھا آدمی ہمارے محلے میں ہے، ہمارے پڑوس میں ہے، اس کی وجہ سے ہم نہ چاہتے ہوئے بھی بہت سے اچھے کام کر لیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن مبارک
عظیم محدث ہیں، ان کے پڑوس میں ایک یہودی تھا، اس کا مکان خریدنے کے لیے ایک صاحب آئے تو اس نے کہا کیا قیمت ہے؟ کہا 2000 درہم۔ تو خریدار نے کہا 2000 درہم؟ اس علاقے میں تو مکان کی قیمت 1000 درہم ہے۔ تو کہا سنو، 1000 درہم ہمارے مکان کی قیمت ہے اور 1000 درہم عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت ہے۔ جب آدمی اچھا ہوتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، کردار اچھا ہوتا ہے، تو لوگ اس کے پڑوس کی بھی قیمت دینے کو تیار رہتے ہیں۔ اس لیے ایک مقولہ ہے اطلب الجار قبل الدار۔ اگر آپ گھر خریدنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے دیکھو پڑوس کیا ہے، پڑوس میں کون لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں تو پھر مکان خریدو وہاں پہ، ورنہ تمہاری نسلیں خراب ہو جائیں گی، تمہارے خود عادات بگڑ جائیں گے، اخلاق بگڑ جائیں گے۔ بہت سے واقعات ہیں، ہمارے بہت سے لوگ وہ دھندا کرتے ہیں جو کہ جائز ہے، ناجائز نہیں کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کے دھندے پر آنے والے لوگ رات کی تاریکی میں اور دن کے اجالے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی عادت اچھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اب کیا ہوتا ہے، ہماری عمر ہو گئی تھی کہ ہم 30 سال 35 سال 40 سال کے ہو گئے، ہم ان کے اخلاق کو قبول نہیں کریں گے، لیکن ہمارا نوجوان لڑکا بھی ہمارے ساتھ دھندے پہ کھڑا ہے، کیا گارنٹی ہے کہ ان کے اخلاق کو قبول نہیں کرے گا وہ؟ چنانچہ بہت سے واقعات ہیں کہ پیسے کے چکر میں، دھندے کے چکر میں ابا حضور تو ٹھیک ٹھاک ہیں، لیکن نسلیں خراب ہو گئیں، نسلیں خراب ہو گئیں، اور بعض دفعہ اتنی خراب ہو جاتی ہیں نسلیں کہ وہ خودکشی کرنے پر آمادہ ہو جاتی ہیں۔ اس لیے پڑوس کا بڑا دھیان رکھو کہ ہم کس کے پڑوس میں بس رہے ہیں اور آباد ہو رہے ہیں، اور ہم جس کے پڑوس میں رہیں ہم اس کا پورا خیال رکھیں۔ اور دھندے کے بارے میں اس بات کا دھیان رکھو کہ تمہارے کسٹمر کس طرح کے لوگ ہیں، کہیں تمہاری نسلیں نہ خراب ہو جائیں۔ یہ بیچ میں بات آ گئی تو کہہ دیا میں نے۔ چوتھا کہ اس کی مدد کی جائے، کبھی اسے ہدیہ تحفہ بھیجا جائے۔ اب یہ رواج بالکل ختم ہو گیا، اب یہ رواج ختم ہو گیا۔ پہلے کے لوگ گھر میں کچھ بن گیا تو پہنچا دیا کرتے تھے، کچھ اچھا بن گیا تو پہنچا دیا کرتے تھے۔ کوئی مہمان آ گیا، ارے آپ بھی ہمارے گھر پہ آ جائیے، ساتھ میں کھانا کھا لیں گے، فلاں مہمان آئے ہیں، داماد آیا ہے، بہنوئی آئے ہیں۔ اب یہ سلسلہ تقریباً ختم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب کا ارشاد ہے لیس المؤمن الذی یشبع وجارہ جائع۔ وہ مومن نہیں ہے جو اپنا شکم سیر ہو، پیٹ بھر کے کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ روایت تقریباً سب کو معلوم ہے جتنے مسلمان ہیں، لیکن اس پر عمل بہت کم کرتے ہیں ہم، اس پر ہم عمل بہت کم کرتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں کوئی بھی ہو، مسلم کی قید نہیں ہے، رشتہ دار کی قید نہیں ہے، کوئی بھی پڑوسی ہو۔ چنانچہ ایک بہت ہی اہم واقعہ ہے اس تعلق سے کہ حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ کو رات میں بچے کی رونے کی آواز آئی اور صبح تک آواز آتی رہی، آپ بے چین رہے۔ اب رات میں گھر میں جا کے پوچھ نہیں سکتے تھے، فجر کے بعد فوراً پڑوس کے گھر میں گئے اور آواز دیا کہ کیا تکلیف ہے بھائی، بچہ رو رہا تھا، وجہ کیا ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں آپ کے سامنے آ نہیں سکتی ہوں۔ دیکھو یہودن عورت ہے پھر بھی پردے کا اتنا دھیان ہے۔ پردے دھیان کیوں ہے؟ اس لیے کہ سامنے جو پوچھ رہا ہے وہ نیک آدمی ہے، صالح آدمی ہے، اس کو دیکھ کر کے پردے کا اتنا دھیان اس کو آیا۔ تو کہا وجہ کیا ہے؟ کہا ہمارے شوہر کچھ دنوں باہر چلے گئے، تھوڑا غلہ رکھ گئے تھے تو ختم ہو گیا، بس تھوڑا اسے گزارا ہو رہا ہے کیسے کر کے، رکا سوکھا۔ اور آج ہمارے یہاں ولادت ڈلیوری ہوئی ہے، کیا ہوئی ہے؟ بچہ پیدا ہوا ہے، تو اتنا پیسہ نہیں تھا کہ ہم تیل منگا سکیں، اور تیل لانے والا بھی کوئی نہیں تھا، میں باہر جا نہیں سکتی ہوں۔ تو اندھیرے کی وجہ سے بچے کو لگتا ہے، خوف محسوس ہو رہا تھا، اس لیے وہ رات بھر روتا رہا۔ تو حضرت نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس گھر میں راشن پانی کا انتظام کیا، اور جب شام ہوتی تو ڈیلی شام کو کپی بھر تیل اس گھر میں پہنچایا کرتے تھے کہ بچہ کہیں اندھیرے کی وجہ سے روئے نہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جب اس کا شوہر باہر سے آیا، دیکھا گھر میں بڑی فراخی ہے، اور تو کہا یہ کیا ہے؟ کہا تمہارے پڑوس میں جو ہیں انہوں نے یہ سب انتظام کیا ہے۔ وہ بہت خوش ہوا، حضرت کے پاس پہنچا اور ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا تھا۔ حضرت نے کہا میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، ہمارا جو مذہب ہے
وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ پڑوسی کا اتنا خیال کرنا چاہیے، یہ ہمارا فرض تھا جو ہم نے ادا کیا، ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ وہ ان کے قدموں میں گر پڑا اور کہا کہ چادر رحمت میں جس میں آپ ہیں اس میں ہمیں بھی لے لیجئے، اور حلقہ بگوش اسلام ہو گیا۔ تو بعض دفعہ ہماری یہ جو ہے مدد اور ہمارا تعاون پڑوسیوں کے ایمان لانے کا بھی ذریعہ بن جاتا ہے۔ وہ ایک واقعہ میں نے پڑھا کہ ایک عورت جو ہے لے گئی اپنے بچے کو اسلام سینٹر میں، اور باہر کھڑی بچے کو اندر بھیج دیا۔ تو بچے سے پوچھا کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہا ہم اسلام لانا چاہتے ہیں۔ کہا وجہ کیا؟ وجہ نہیں معلوم۔ کہا کس نے کہا؟ کہا میری امی نے کہا۔ تو ماں سے پوچھا بلا کے، پھر کہا کہ مجھے تو اسلام کا کوئی معلوم نہیں ہے، لیکن ہمارے پڑوس میں جو لوگ رہتے ہیں وہ مسلمان ہیں، ان کے لڑکے جب گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ماں کو دعا سلام کر کے جاتے ہیں، اور جب گھر سے باہر سے اندر آتے ہیں تو بھی ماں کی کو دعا سلام کرتے ہیں، اس کی حال خبر پوچھتے ہیں۔ تو کیا پڑوسی ہماری بعض اچھی چیزوں کو دیکھ کر کے بھی حلقہ بگوش اسلام ہو جاتا ہے؟ آخرکار وہ بچے کو کیا کہا، بھائی اس کو یہ مسلمان ہو جائے گا تو بھی ہماری قدر ایسے ہی کرے گا۔ اور ایک واقعہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم گھر میں سالن بناؤ تو پانی بڑھا دو۔ پانی کیوں پانی بڑھا دو؟ تاکہ پڑوس میں بھی کچھ سالن پہنچا سکو۔ چنانچہ ترمذی کی روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بکری ذبح ہوئی۔ جب وہ دسترخوان پہ آئے تو سب سے پہلے انہوں نے یہی پوچھا، اہدیتم لجارنا الیہودی؟ ایک بار نہیں تو 3 بار پوچھا، مطلب کیا تم نے اس میں سے ہدیہ ہمارے یہودی پڑوسی کو بھیجا کہ نہیں بھیجا؟ جب معلوم پڑ گیا بھیجا، پھر کھانا شروع کیا۔ یہ پڑوسیوں کے مدد کے تعلق سے سب باتیں ان کا خیال کرنا چاہیے۔ آج کل ہوتا کیا ہے، اگر کوئی غریب پڑوسی ہے یا ہمارے مسلک کا نہیں ہے، مذہب تو جانے دو، ہمارے مسلک کا نہیں تو بھی ہم اس کو بڑی بڑی دعوتوں میں نہیں پوچھتے ہیں، یہ عجیب بات ہے۔ اور پڑوسی کا جو 5واں حق ہے، جب کوئی مکان اگر آپ یا گھر بیچنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے کسی کے ہاتھ بیچ دیا، دھیان رکھو، اور پڑوسی کو نہیں معلوم پڑا تو پڑوسی جبراً اسلام کے دفعات کے مطابق جتنے میں آپ نے دوسرے کو بیچا ہے آپ سے لے لے گا۔ قاضی وہ فیصلہ کرے گا، بھائی اس کو دو، تمہارا پڑوسی ہے۔ اس کو کیا بولتے ہیں؟ حق شفا۔ کیا ہے؟ الجار وحق بشفاعتہ ينتظر بها ان كان غائبا اذا كان طريقها واحد، کہ پڑوسی جو ہے حق شفا کا زیادہ حقدار ہے، اگر وہ نہیں ہے، غائب ہے، تو تم اس کا انتظار کرو، اس سے پوچھو، وہ نہ لے تب دوسرے کو دو۔ اگر تم نے بغیر پوچھے اس کے دوسرے کو بیچ دیا تو پڑوسی کو حق ہے کہ قاضی کے ہم مقدمہ دار کر کے وہ گھر اسی قیمت پر لے لے جس پر تم نے بیچا ہے۔ 6واں حق کیا ہے؟ اس کی خیر خواہی کی جائے۔ خیر خواہی کے تعلق سے سن لو مسلمانوں، بہت غفلت ہوتی ہے۔ خیر خواہی میں راشن پانی پہنچانا، دوا علاج کرنا، اگر غریب ہیں تو ان کے بچوں کی فیس جمع کرنا، ان کے بچوں کا نام اچھے اسکول میں لکھوانا اور اپنے جیب سے فیس جمع کرنا، یہ سب خیر خواہی میں داخل ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک خیر خواہی یہ بھی ہے، اس کو حدیث کی روشنی میں سنو، مسند احمد کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص اپنے پڑوسی کا دامن پکڑے ہوگا اور اللہ سے فریاد کرے گا، اے اللہ اس نے ہمارے ساتھ خیانت کی ہے۔ اے اللہ سے ہمارے ساتھ خیانت کی۔ وہ پڑوسی بولے گا، ارے میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تمہارے ساتھ۔ تو پڑوسی کہے گا، میں برائی میں مبتلا تھا، میں گناہ میں مبتلا تھا، میں غلط کام کیا کرتا تھا، تم نے مجھے روکا ٹوکا نہیں، تم نے مجھے روکا ٹوکا نہیں۔ تو پڑوسی کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اس سے خیر خواہی کی جائے۔ اگر وہ کسی غلط کام میں مبتلا ہے تو اس کو اس سے روکنے کی کوشش کی جائے، اس کو بار بار سمجھایا جائے، پیار سے سمجھایا جائے، محبت سے سمجھایا جائے، ہدیہ تحفہ دے کر کے سمجھایا جائے، تاکہ قیامت کے دن وہ ہمارا دامن پکڑ نہ سکے۔ اسی واسطے جو ہے اللہ کے پیارے حبیب نے ارشاد فرمایا کہ 4 چیزیں نیک بختی میں سے ہے، اس میں سے ایک کیا ہے؟ اچھا پڑوسی۔ اور ایک جگہ فرمایا 4 چیزیں یہ بدبختی میں سے ہیں، اس میں سے ایک کیا ہے؟ برا پڑوسی۔ تو ہم اچھا پڑوسی بننے کی کوشش کریں۔ ہمارا پڑوسی اگر ہمارا رشتہ دار ہے، پٹیدار ہے، ہمارے خاندان کا ہے، مسلمان ہے،
تو بھی، اور کوئی دوسرا ہے تو بھی، یہودی ہو، عیسائی ہو، کرسچین ہو، غیر مسلم ہو، ہندو ہو، سناتنی ہو، کوئی بھی ہو، ہم ہر ایک کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کریں، اچھائی کا معاملہ کریں اور ان کو سینے سے لگانے کی کوشش کریں، تو یقیناً ایک تو پڑوسی کا حق ادا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو اور ہماری نسلوں کو اسلام پر باقی رکھے، ایمان پر خاتمہ فرمائے، شہادت کی موت نصیب فرمائے اور جنت البقیع میں دفن ہونے کی سعادت عطا فرمائے۔ وما علینا الا